میکزیمم پھل فروٹ ایسے ہیں جس کو اسٹاک نہیں کیا جا سکتا، کچھ ہیں جس کو اسٹاک کیا جا سکتا ہے، جیسے انگور ہے اس کو منقع بنایا جا سکتا ہے۔ اب اس زکوٰۃ کو بھی دو حصوں میں بانٹیں گے، اسلام نے سب پر ایک حکم نہیں لگایا۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ناظرین، زکوٰۃ سیریز میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ آج کے محفل کا سوال ہے کہ زمینی پیداوار، اناج، غلہ، پھل فروٹ، زمین سے اگنے والی پیداوار پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے، اس بارے میں بتائیں شیخ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، زمین سے جو چیزیں اگتی ہیں وہ دو طرح کی ہیں۔ ایک وہ ہے جو اناج اور غلے کی شکل میں کہلاتی ہے، دانوں کی شکل میں ہوتی ہے، جی، جس کو اسٹاک کیا جا سکتا ہے، جس کا ذخیرہ کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا ہے وہ چیزیں جو بہت جلد خراب ہوتی ہیں، جس کا اسٹاک نہیں کیا جا سکتا، جیسے سبزیاں ہیں۔ سبزیوں کو اسٹاک میں، اب آج کل ٹھیک ہے ٹیکنالوجی بہت زیادہ ایڈوانس ہو گئی ہے، کچھ چیزیں کر سکتے ہیں، ہم نیچرل کی بات کریں گے۔ نیچرلی طور پر میکزیمم پھل فروٹ ایسے ہیں جس کو اسٹاک نہیں کیا جا سکتا، کچھ ہیں جس کو اسٹاک کیا جا سکتا ہے، جیسے انگور ہے اس کو منقع بنایا جا سکتا ہے، انجیر ہے اس کو سکھا کر جی ہاں، رکھا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح سے وہ چیزیں جو اسٹاک کی جا سکتی ہیں اس پر زکوٰۃ ہے۔ جو چیزیں خراب ہونے والی ہے، سبزیوں پر، ترکاریوں پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور جو چیزیں اسٹاک کی جا سکتی ہیں اس پہ زکوٰۃ ہے، چاہے وہ اناج کی شکل میں ہو، چاہے اس کا شمار ہم مسالہ جات سے بھی کر سکتے ہیں، مسالہ وغیرہ جو ہوتے ہیں جس کو اسٹاک کیا جا سکتا ہے اس پر زکوٰۃ ہے۔ اب اس زکوٰۃ کو بھی دو حصوں میں بانٹیں گے، اسلام نے سب پر ایک حکم نہیں لگایا۔ اب جو کھیتی باڑی ہوتی ہے اس کو جو پانی دیا جاتا ہے اس کی دو شکلیں ہیں، ایک تو آسمانی بارش سے، جی ہاں، وہ کھیتی باڑی ہو رہی ہے، یا ندی ہے، بازو سے ندی کے سے پانی مل رہا ہے تو آسانی کے ساتھ وہ ہو رہی ہے، یا اور بھی کوئی اس کے انتظام قدرتی طور پر، اگر قدرتی پانی سے وہ زمین سیراب ہو کر اناج اگاتی ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس میں، اس زمین میں اگر 5 وسق غلہ اگتا ہے، 5 وسق، ایک وسق ہوتا ہے 60 ساع کا، جی ہاں، 5 وسق ہو گیا کتنا؟ 300 ساع کا، اور ایک ساع کا اندازہ کیا جاتا ہے تقریباً 2.5 کلو سے 2.25 کلو کے درمیان۔ اس میں ساع الگ الگ ہے، مدینے کا ساع الگ ہے، عراق کا ساع الگ ہے۔ تو ہم شروع سے یہ بات کرتے آ رہے ہیں کہ زکوٰۃ میں ہم جب معیار یا اس کا نصاب طے کرتے ہیں تو ہم غریبوں کی رعایت کرتے ہوئے کم والے کو بنیاد بنائیں۔ جی ہاں، بے شک۔ اب 2.5 کلو سے 2.25 کلو کی بات ہو رہی ہے تو بھائی ہم 2.5 کو لیں گے، کیونکہ اس میں غریب کا بھلا ہونے والا ہے۔ تو اب ہے ہمارے پاس کتنا؟ تقریباً 300 ساع کو اگر ہم ضرب دیں گے 2.5 کلو سے تو لگ بھگ 750 کلو اگر اناج، گیہوں، چاول، جوار، مکئی، مسور کی دال، تور کی دال، یہ جتنی بھی چیزیں اسٹاک کی جانے والی ہے، رکھی جانے والی ہے، ان سب پر 750 کلو اگر آپ کے پاس اناج اگا ہے تو اس میں سے آپ آسمانی یا قدرتی پانی سے اگر آپ نے اس کو سیراب کیا ہے تو 10% آپ زکوٰۃ دیں گے۔ اچھا، ابھی تک کی گفتگو میں ہم یہ کہہ رہے تھے کہ سونے میں، چاندی میں، کیش میں
کہ اس پر 1 سال گزر جانا چاہیے. جی ہاں یعنی پچھلے سال آپ کے پاس 1 لاکھ روپے تھے اور اگلے 1 سال تک وہ 1 لاکھ روپے ہیں تو آپ کو زکوٰۃ دینا ہے. بیچ میں اگر آپ نے خرچ کر لیے تو پھر مان لو پورا 1 لاکھ آپ کا خرچ ہو گیا, جی ہاں درمیان میں پھر سے آپ کے پاس 1 لاکھ آئے تو آپ کی جو شروع ہوگی درمیان میں کب آپ کے پاس 1 لاکھ روپے آئے تب اس کے بعد سے آپ شروع کریں گے, وہاں سے سال شروع کریں گے. لیکن کھیتی باڑی میں یہ ہے کہ جیسی کھیتی باڑی سے آپ نے اناج لے لیا, آپ کے پاس آ گیا, آپ کو فوراً اس کی زکوٰۃ نکالنی ہے, اس پہ سال گزرنا نہیں ہے. اور عین ممکن ہے کسی کھیتی سے آپ سال میں 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ کاشت کرتے ہو, جی غلہ اناج اگاتے ہو, تو آپ کو 2 مرتبہ اس کی زکوٰۃ دینی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ, جس دن آپ نے کھیتی کاٹ لی آپ کو یہ سب چیزوں کا اندازہ ہو گیا, آپ اس کی زکوٰۃ نکالیں گے. 10% اگر آپ کو پانی میں کوئی دشواری نہیں تھی, محنت کرنا نہیں تھی, اگر پانی آپ کو خود کو نکالنا تھا, کنویں سے پانی آپ نے نکالا, بور سے آپ نے نکالا, ٹینکر سے آپ نے کھیتی کو سیراب کیا, تو ان تمام صورتوں میں آپ کو 5% زکوٰۃ ادا کرنی ہے. جی ہاں اس کی 5% زکوٰۃ ادا کرنی ہے. پہلے میں ہم نے دیا 10% جی اور اس میں ہے 5%. تو اس طرح سے یہ کھیتی باڑی کے اس میں زکوٰۃ کا یہ معاملہ ہے. اور اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آج کل اسٹاک کی جا سکتی ہے. ہم اصل اعتبار کریں گے کس چیز کا, جو نیچرل طور پر باقی رہنے والی ہے اسی پر زکوٰۃ ہے. جزاکم اللہ خیر. ماشاءاللہ شیخ نے بہت ہی آسان انداز میں اس کی وضاحت کی ہے. اللہ یبارک فی علمک. انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہ صراط مستقیم کا جو چینل ہے ماشاءاللہ معتبر ہے. میں نے بھی اس کی کئی کلپ سنی, بہت دلائل دیتے ہیں, بہت تفصیل کے ساتھ مسئلے کی وضاحت کرتے ہیں, اس لیے مجھے یہ چینل پسند آیا. میں آپ سے بھی ریکمینڈ کروں گا, سفارش کروں گا کہ آپ بھی اس چینل سے فائدہ اٹھائیے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے.